لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قرآن کریم کے مدرمہ بارے کی مختصر تفسیر اور اس کا سا خلاصہ آج آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ پارے کی شروعات ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان معجزے کو بیان فرما رہا ہے جو اللہ رب العالمین نے کسی بھی نبی کو نہیں، کسی بھی رسول کو نہیں دیا، اور وہ معجزہ تھا معراج کا معجزہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو ایک ہی رات میں، بلکہ رات کے کچھ حصے میں زمین سے آسمان پر بلایا، ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، جنت اور جہنم ان دونوں چیزوں کی بھی سیر کرائی، اور اسی رات میں تھوڑی سی ہی وقت میں، تھوڑی سی ہی وقفے میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں واپس بھی کر دیا۔ یہ جو معراج ہوئی تھی یہ کوئی خوابوں کی اور خیالوں کی بات نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو روحانی اور جسمانی دونوں طریقے سے اپنے پاس میں بلایا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی نے خواب میں دیکھا تھا یا نبی سو رہے تھے اور روح کو اللہ نے آسمان پر بلا دیا تھا، نہیں، بلکہ جسم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آسمان پر بلایا تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے عبد کا لفظ استعمال فرمایا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ یہاں پر اللہ نے عبد کا لفظ استعمال کیا کہ وہی اللہ ہے جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک ہی رات میں لے کر گیا۔ تو عبد کا لفظ اللہ رب العالمین نے جو استعمال کیا، اور دیکھیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے کئی موقعوں پر، کئی جگہوں پر لفظ عبد استعمال کیا۔ عبد کے معنی بندہ ہوتا ہے، عبد کے معنی غلام ہوتا ہے۔ بہت سارے بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ نبی کے لیے عبد کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، اس کے معنی بندہ اور اس کے معنی غلام ہوتا ہے۔ تو عبد کا لفظ کیوں نہیں بولنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے خود اپنے نبی کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اور اگر یہ لفظ نبی کے شان کے خلاف ہوتا یا نبی کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہوتی تو اللہ رب العالمین اس لفظ کو اپنے نبی کے لیے نہ بولتا، اور وہ بھی ایسے موقع پر جب بہت ہی عظیم الشان معجزہ اللہ رب العالمین بتاتا ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے لفظ عبد کا استعمال کیا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا، کیا فیصلہ کر دیا؟ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ فیصلہ ہو چکا۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی کسی دوسرے کی عبادت کرے گا تو فیصلے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، یعنی بغاوت کر رہا ہے، اس اللہ کے فیصلے کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تو مطلب ہوا اگر اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اور اس کے آگے فرمایا اما يبلغن عندك الكبر احدهما۔ ایک تو یہ فیصلہ کر دیا اللہ تعالی، اور پھر اللہ تعالی نے حکم دیا اپنے والدین کے ساتھ میں احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ وبالوالدين احسانا، اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، نیک سلوک کرو، اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، اور تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل
بڑھاپے میں مزاج انسان کا تھوڑا سا چڑچڑا ہو جاتا ہے اور غصہ جلدی آتا ہے اور بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی، کانوں سے ٹھیک سے سنائی بھی نہیں دیتا ہے۔ اب آپ ان کو کچھ بتا رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آیا، وہ انہوں نے ایک بار پوچھا، دو بار پوچھا، آپ نے ایک بار بتا دیا، دو بار بتا دیا، اور ان کی جب نہیں سمجھ میں آئی تو آپ نے کہا اوہ آپ کی تو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا، میں کب سے آپ کو سمجھا، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور یہ اوف ہے، ان کے سامنے اوف بھی نہیں کر رہا، اوف نہیں کر رہا ہے تو اس کے علاوہ پھر زور سے بولنا، چیخنا، یہ تو پھر بہت بڑی بات ہوگی۔ اور دوسری بات، بڑھاپے کا اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا وہ اس لیے کہ جب وہ جوان تھے تو تم بچے تھے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے تمہارا پالن پوشن کیا، بہت اچھے طریقے سے پرورش کی۔ اب جب وہ بڑھاپے کو پہنچے اور تم جوان ہوئے، اب ان کو تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ جب تمہیں ان کے سہارے کی ضرورت تھی انہوں نے سہارا دیا، لیکن اب ان کو تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ اور پھر بڑھاپے کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس لیے بھی کیا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، اولاد جوان ہو جاتی ہے، تو پھر اس اولاد کی بھی اولاد ہو جاتی ہے، تو بچوں کا ذہن اور ان کی محبت اپنے بچوں کی طرف بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ باپ سے دماغ کا ٹھٹکا کر تھوڑا ان کی طرف بھی چلی جاتی ہے، ان کے بچے ہیں وہ بھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی بیوی بچوں ہی میں نہ لگاؤ، وہاں بھی دھیان رکھنا ہے، جو تم سے بڑے ہیں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ ہیں تمہارے، ان کا بھی تمہیں دھیان رکھنا ہے۔ اس لیے بڑھاپے کا ذکر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، دیکھو اف بھی نہ کہو، ولا تنهرهما، ان کو ڈانٹو مت، جھڑکو مت، ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اور جب ان سے بات کرنے کا موقع ہے تو بڑے اچھے طریقے سے بات کرو، پیارے انداز سے بات کرو، نرمی کے ساتھ بات کرو۔ ڈانٹنا نہیں ہے ماں باپ کو، بوڑھے ہو گئے ہیں تو کیا ہوگا، جھڑکنا نہیں ہو، بولنا بہت پیار سے ہے، کس طریقے سے بولنا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب تم ان کے سامنے کھڑے ہو، آج تم جوان ہو، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کے سامنے اکڑ کے پر کھڑے ہو، بلکہ فرمایا جناح الذُّلِّ، اپنے پاؤں کو جھکا کے کھڑے ہو، اپنے ہاتھوں کو جھکا کے کھڑے ہو، یعنی نرمی کے ساتھ میں ان کے سامنے کھڑے ہو، آکڑ مت دکھاؤ اپنے ماں باپ کو۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کرنا ہے، آگے ایک چیز اور اللہ کرنا ہے، اف بھی نہ کرو، ڈانٹو بھی نہیں، نرمی سے پیار سے بولو، تین چیزوں میں۔ چوتھی، ان کے سامنے قاعدے کے ساتھ میں، سلیقے کے ساتھ میں کھڑے ہو۔ اور پانچویں چیز اللہ فرمانا ہے، اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو۔ کون سی دعا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار تو میرے ماں باپ کے اوپر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے میرے ماں باپ نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا، اس طریقے سے انہوں نے مجھے رحمت کے ساتھ میں، شفقت کے ساتھ میں بچپنے میں پالا، اسی طریقے سے میرے پروردگار میرے ماں باپ کے اوپر تو رحم فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا بھی اپنے ماں باپ کے لیے کرتے رہو، زندہ ہو تب بھی اور انتقال ہو گیا ہو تب بھی یہ دعا کرتے رہو۔ یہ ماں باپ کے لیے دعا بتائی ہے اللہ رب العالمین نے۔ تو یہ پانچ کام اللہ رب العالمین نے ہمارا کو بتایا۔ اس کے آگے دیکھیے اللہ رب العالمین نے بہت پیاری چیز بتائی ہے، کہا وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ داروں کا حق ادا کرو، مسکینوں کا حق ادا کرو۔ رشتہ دار جانتے ہیں مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جو غریب ہیں، پریشان ہیں، لیکن کسی سے مانگتے نہیں، مانگنے لگا تو وہ فقیر ہو گیا، اسے فقیر کہتے ہیں۔ لیکن پریشان آئے کسی سے کہتے نہیں ہیں، ان کو مسکین کہا جاتا ہے، ان کا بھی حق ادا کرو۔ وہ تمہارے پاس نہیں آتے لیکن ان کے چہرے سے پتہ لگتا ہے کہ ہاں ان کو ضرورت ہے، تو ان کا بھی خیال رکھو۔ والمسکین وابن السبیل، اور مسافروں کا بھی خیال رکھو۔ اس دور کے اندر جو سفر کیا جاتا تھا، ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، اور ہر آدمی اپنے ساتھ کھانے پینے کا
تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ نکل کے جا رہے ہیں بستی والے ان کی مہمان نوازی نہیں کریں گے، مسافروں کی تو مر جائیں گے نا، بھوک سے مر جائیں گے، تو بھوک سے مر جائے گا تو قدر کا الزام آئے گا ان کے اوپر. تو اسی لیے مسافروں کا جگہ جگہ پہ جا رہے ہیں، مسافروں کا اس کا بیان کیا. فرمایا اور مسافروں کا بھی خیال رکھو. اور آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی جانتے ہیں؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے اسراف اور ایک ہے فضول خرچی. تبذیر جس کو کہتے ہیں، اسراف اور تبذیر دو چیزیں ہیں. اسراف سے بھی اللہ نے منع کیا، تبذیر سے بھی منع کیا، لیکن اسراف سے صرف منع کیا ہے، تبذیر سے منع بھی کیا. اور ساتھ میں یہ کہا کہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. مطلب یہ ہوا کہ اسراف سے زیادہ بڑا گناہ تبذیر کا ہے. اب اسراف سمجھ لیجیے اور تبذیر سمجھ لیجیے. اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا ہے، جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ آپ خرچہ کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اسراف کہتے ہیں. اور تبذیر کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے پھر بھی خرچہ کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں تبذیر. مثال کے طور پہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے اور مثال کے طور پر مسجد میں 5 پنکھے لگے ہوئے ہیں، آپ کا کام 2 پنکھوں سے چل جائے گا، لیکن آپ آئے آپ نے ٹک 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 5 پنکھے لگے ہوئے. یہ کیا ہے؟ یہ اسراف. اس سے منع کیا. جتنے میں کام چل رہا ہے ویسے کام چل رہا ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف. اور تبذیر اس کو کہتے ہیں آپ کو کسی بھی پنکھے کے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مسجد سے نکل کے جا رہے ہیں لیکن پنکھے سارے کھول کے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تبذیر. ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ کرنا تبذیر ہے، جہاں ضرورت ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے. دونوں چیزوں سے اللہ نے منع کیا، لیکن تبذیر کو کرنے والے کو جہاں ضرورت نہیں وہاں خرچ کرنے والے کو اللہ کا شیطان کا بھائی ہے، اس لیے بچنا چاہیے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا سب سے بڑا ناشکرا ہے. شیطان اپنے رب کا سب سے بڑا نافرمان ہے، سب سے بڑا ناشکرا ہے. تو تم بھی اللہ کے نافرمان نہ بنو، اللہ کی ناشکری نہ کرو. اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی سے بات کرو. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اور 7 آسمان کتنے ہیں؟ 7 ہیں. السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ، سبع کی معنی عربی زبان میں 7 ہوتا ہے. سماوات آسمان. تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ 7 آسمان، وَالْأَرْضُ اور زمین، وَمَنْ فِيهِنَّ اور ان 7 آسمانوں میں اور ان 7 زمینوں میں جتنی چیزیں ہیں تو سب وہ سارے کے سارے اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، سب اللہ کی تعریف کرتے ہیں. فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، زمین کی ہر چیز، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. پیڑ پودے، جانور، مچھلیاں، جتنی بھی چیزیں زمین و آسمان کے اندر ہم آپ دیکھ رہے ہیں، سارے کے سارے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتی ہیں. لیکن اللہ نے بتا دیا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں ان کی پاکی سنائی نہیں دیتی، تمہیں ان کی تسبیح سنائی نہیں دیتی، تم سمجھ نہیں پاتے. لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. وہ حدیث اٹھا کر دیکھیے بخاری شریف کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے جا رہے ہیں، آپ کو بتایا گیا کہ ایک 2 والوں کو عذاب ہو رہا ہے. نبی نے کھجور کی ٹہنی توڑی، اس کو بیچ میں سے چیرا اور ایک اس قبر پر اور ایک اس قبر پر رکھ دی. صحابہ سے کہا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہو جاتی اللہ رب العالمین ان کے عذاب میں کمی کر دے گا، تخفیف کر دے گا. کیوں؟ وہ تسبیح بیان کر رہی ہیں اللہ کی، جب تک خشک نہیں ہو جاتی وہ تسبیح کرتی رہیں گے اللہ رب العالمین، ہر چیز تسبیح بیان کرتی. اب بتائیے آج سے 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے اللہ نے یہ چیز بتائی تھی جب یہ سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا. آج سائنس نے آ کے ہمیں بتایا کہ پیڑ پودے سننے کی بھی طاقت رکھتے ہیں اور بولنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں. یہ سائنس نے ہمیں بتایا. لیکن اللہ
کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اٹھا کر دیکھو، انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. انہوں نے لکھا کہ اللہ نے کہا کہ تسبیح بیان کرتے ہیں تمام چیزیں تو کرتے ہیں، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ نے کہا کرتے ہیں تو کرتے ہیں، ہماری سمجھ میں یہ چیز آئے یا نہ آئے. انہوں نے اس دور کے اندر لکھا تھا جب سائنس نہیں تھی لیکن ایمان تھا ان کو اللہ کی بات پر، اللہ کے ایمان پر کہ اللہ کا قرآن کا. باقی میں نے آج سائنس نے آ کے بتایا کہ یہ دل ہوتے بولنے کی اطاعت کرتے سننے کی اطاعت. اور دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے قُلِ وَالَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. اور تم اللہ کے علاوہ کو بھی پکارتے ہو فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ، یہ تم سے کسی برائی کو ہٹا نہیں سکتے، کسی نقصان کو ہٹا نہیں سکتے، تم سے کسی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، وَلَا تَحْوِيلًا، نہ کسی چیز کو یہ بدل سکتے ہیں. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ. اور تم اللہ کے علاوہ جن کو پکار رہے ہو يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ، یہ خود اللہ رب العالمین کی یہاں وسیلہ طلب کر رہے ہیں. کیا طلب کر رہے ہیں؟ وسیلہ طلب کر رہے ہیں، وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. کیا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں؟ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ، کہ ہم کون سا ایسا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، کون سا ایسا وسیلہ اپنا لیں. أَيُّهُمْ أَقْرَبُ، جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کے قریبی ہو جائیں. یعنی تم ان کو وسیلہ بنانا ہو، تم ان کو وسیلہ بناتے ہو، یہ خود وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا معاملہ ہمیں یہاں آ جائے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے قریبی ہو جائیں، اللہ مجھے اپنا قریبی بنا دے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے قریبی ہیں، چلو ان کو وسیلہ بنا دیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ خود وسیلہ تلاش کرتے ہیں جس کو ہم ہم لوگوں نے وسیلہ بنا لیا ہے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اس کے عذاب سے یہ لوگ ڈرتے ہیں. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، اور بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ہے ہی ڈرنے والا. اور سنتا ہے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. آدم کے سامنے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اور کیا کہا جاتا ہے؟ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، میں اس کو سجدہ کروں جس کو تم نے مٹی سے بنایا. قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، تو نے اس کو مٹی سے بنایا اور میرے اوپر یہ فوقیت دی کہ مجھ سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو. جس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے اس کی فضیلت ہے، اور جو سجدہ کر رہا ہے وہ عاجز ہے، اس سے کمتر ہے. کہا لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اے میرے پروردگار تو نے میری اوپر جس کو فوقیت دی ہے، جس کو فضیلت دی ہے، اے اللہ مجھے تو مہلت دے دے، مجھے تو چھوٹ دے دے. جس کو آج تو نے میرے اوپر فضیلت دی، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، سب کو تیرے راستے سے بہکا دوں گا. تھوڑے ہی بچے تھے جو تیرے راستے پر چل رہے ہوں گے، جن کو آج تو نے میرے اوپر فوقیت دی، فضیلت دی، میں سب کو تیرے راستے سے بہکا دوں گا. دعوت اللہ تعالیٰ نے آج فضیلت ہے کو سب کو بہکا دیتے ہیں. اللہ نے کہا اذهب جا فمن تبعك منهم، میرے بندوں میں سے، انسانوں میں سے جس نے پیچھے کی بات مانی تیرے پیچھے پیچھے چلا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، ہم اس کو پورا پورا جہنم کے اندر داخل کر دیں گے. یعنی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے کہ بچنے کی. وہاں بات چیت ہوئی. اب دیکھیے اللہ رب العالمین شیطان سے کیا کہہ رہا ہے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو میرے بندوں کو بہکانے کی بات کر رہا ہے. جا میں تجھے چھوٹ دیتا ہوں، تو اپنی آواز کے ذریعے سے اگر بہکانا چاہے تو بہکا دے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، تو اپنی آوازوں کے ذریعے سے بھی بہکا، تو اپنے چینوں کو لے کر اور پیدل بھی لے کر، سواروں پہ بھی لے کر، اور میرے بندوں کو تو دلانے کی کوشش کر، ان کو آرزویں بھی دلا، ان سے باتیں بھی کر. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کا وعدہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اللہ
وہ کہہ رہا ہے مجھے دولت دے میں سب کو بہکا دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نیک بندے ہوں تم کو تیرا بس نہیں چلے گا, اور جو بہک گئے تیرے کہنے میں آ گئے فَإِنَّ جَهَنَّمَ اور کا پورا بدلہ کیا ہے جہنم. اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا اے شیطان جس کو تو حکیم سمجھ رہا ہے, جس کے ساتھ تو سجدہ نہیں کر رہا ہے, اس کے بارے میں اللہ رب العالمین دیکھیے کیا فرماتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ, ہم نے آدم کو, آدم کی اولاد کو فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کرمنا, ہم نے فضیلت عطا فرمائی, ہم نے بزرگیت عطا فرمائی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, ہم نے ان کو خشکی کے اندر, ہم نے ان کو دریا اور دریا کے اندر اٹھایا. وَخَلَقْنَاهُمْ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے ان کو اچھی روزیاں بھی دی ہیں. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور ہم نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے ان ساری مخلوق کے اوپر ہم نے اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے. انسان کو جتنی مخلوق اللہ رب العالمین نے بنائی سارے مخلوق کے اوپر اللہ رب العالمین نے فضیلت عطا فرمائی. یہی وجہ تھی کہ فرشتے جیسی عظیم اللہ رب العالمین کی مخلوق, لیکن ان سے بھی کہا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں چلے گا. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنے ہیں, تو نور سے تو فرشتے بنے ہیں, اور فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو فضیلت دی. معلوم یہ ہوا کہ اگر نبی کو بشر مانا جائے گا تو نبی کی عزت زیادہ ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے بشر کو فرشتوں اور نور پر بھی فوقیت دی ہے, فضیلت دی. اور اللہ رب العالمین نے بڑے صاف الفاظ میں فرمایا اس بارے کے اندر قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا. اے لوگوں, اگر زمین کے اوپر فرشتے رہتے ہوتے تو ہم اس میں رسول بھی فرشتے ہی کو بنا کر بھیجتے. لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا, اگر زمین پہ فرشتے رہے ہوتے تو ہم اس میں رسول بھی فرشتے ہی کو بنا کر بھیجتے. معلوم یہ ہوا زمین پہ انسان رہ رہے ہیں, بشر رہ رہے ہیں, تو اللہ رب العالمین نے نبی بھی بشر ہی بنا کر بھیجا, انسان ہی کو بنا کر بھیجا. کتنے بڑے عقیدے کا درد اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے سے کرتا ہے. اور آگے اللہ رب العالمین نے نمازوں کا تذکرہ کیا, فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق الليل وقرآن الفجر, نماز کو قائم کرو زوال آفتاب سے. آفتاب جب زوال ہو جاتا ہے اس کے بعد سے لے کے کہاں تک, غسق اللیل, رات کی تاریکی تک. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پانچوں نمازوں کو قرآن سے ثابت کیجیے. قرآن میں کہاں لکھا ہے 5 نماز پڑھنے کا, قرآن سے ثابت کیجیے. دیکھیے کیا فرمایا, لدلوک الشمس الی غسق الليل, آفتاب کے زوال سے, اور آفتاب زوال کب ہوتا ہے, ظہر سے پہلے ہوتا ہے, اس کے بعد صبح کا ٹائم ہوتا ہے. زوال آفتاب کے بعد سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یعنی ظہر کی نماز اس میں آ گئی, عصر بھی آ گئی, مغرب بھی آ گئی, اور عشاء کی بھی نماز آ گئی. زوال آفتاب کے بعد سے لے کر رات کی تاریکی تک 4 نمازیں آ گئی نہیں آ گئی. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وقرآن الفجر, ان قرآن الفجر کان مشہودا, اور فجر کے وقت میں قرآن پڑھو, کیونکہ جب فجر کے وقت میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو مشہودا فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. تو 5 نماز ہیں, اسی ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی. اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتی ہے. سورہ کہف جو ہے اس کی یہ فضیلت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ, جو میرا امتی 10 آیتوں کو, سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کو یاد کر لے گا, وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. اگر اس کے دور میں دجال آ بھی جائے تو دجال کے فتنے میں وہ مبتلا نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین 10 آیتوں کو یاد کرنے کی وجہ سے دجال کے فتنے سے اس کو محفوظ کر دے گا. کتنی فضیلت کی بات ہے. اچھے آدمیوں کا ایمان جب چلا جائے اور دجال کے پیچھے گھومنے لگے, وہاں اللہ رب العالمین اگر ایمان پر
ایمان نہیں لاتے، یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنی جان ہلاک کر دیتے؟ اس وجہ سے یہاں پہ دو چیزیں دیکھیے، بڑی پوائنٹ کی بات ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے نفس کا لفظ استعمال کیا. فَلَعِلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کیا وہ نفس کو ہلاک کر دیں گے، برباد کر دیں گے، ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے نفس کا لفظ استعمال کیا. آج بہت سارے بھائی کہتے ہیں ہمارے نبی مرے، موت نہیں آئی، انتقال نہیں ہوا، نبی کی وفات نہیں ہوئی، نبی کی وفات نہیں ہوئی ہے، نبی کو موت نہیں آ سکتی. ہمارے بہت سارے بھائیوں کے لیے یہ عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں اپنے نبی کو نفس کہا ہے، نفس. اب دیکھیے قرآن کی دوسری آیت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بس سمجھ گئے اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اپنے نبی سے اللہ کہہ رہا ہے کیا آپ اپنے نفس کو ہلاک کر دیں گے، برباد کر دیں گے؟ یہاں اللہ نے اپنے نبی کو نفس کہا، اور دوسری جگہ اللہ کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے. یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی، آپ کا بھی انتظام ہے. اور دوسری چیز اسی آیت کے اندر اللہ نے کہا إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے. یہاں اللہ نے قرآن کو حدیث کہا ہے، اور قرآن کے اندر کئی جگہ پر اللہ رب العالمین نے قرآن کے لیے لفظ حدیث کا استعمال کیا. یہاں پر بھی اللہ نے کہا إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، جان دے دیں گے اپنی. تو حدیث کہا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کو. مطلب معنی یہ ہوا کہ حدیث کا معنی قرآن بھی ہوتا ہے اور حدیث کا معنی حدیث بھی ہوتا ہے. اسی لیے جماعت اہل حدیث جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوا قرآن بھی ماننے والے اور حدیث کو بھی ماننے والے. یہ شک اور مغالطے میں نہ کہا جائے کہ اہل حدیث کا مطلب ہوا حدیث کو ماننے والا، تو کیا قرآن نہیں مانتے؟ نہیں، اللہ نے حدیث، قرآن کو حدیث بھی کہا ہے. اس سے پتہ چلا کہ حدیث کا مطلب قرآن بھی ہوتا ہے اور حدیث کا مطلب حدیث بھی ہوتا ہے. تو اہل حدیث کا مطلب ہو گیا قرآن اور حدیث دونوں کو مانتے. یہ سورہ جو نازل ہوئی ہے سورہ کہف، یہ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے اور یہودیوں سے پوچھ کر آئے تھے. انہوں نے کہا کہ جب ان سے 3 سوال کرنا، اگر یہ 3 سوالوں کے جواب دے دے تو پکے اور سچے نبی ہیں، اگر نہیں دے پائے تو جھوٹ بول رہے ہیں. 3 سوال کون سے تھے؟ یہ لوگ پوچھ کے آئے. اب کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے ان نوجوانوں کے بارے میں بتائیے جو ایک غار کے اندر چلے گئے تھے اور 300 سال تک سوتے رہے، ان کے بارے میں. پھر کہا کہ مجھے موسیٰ اور خضر کا واقعہ بتائیے. اور تیسرا سوال کیا کہ مجھے سکندر ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں بتائیے. یہ 3 سوال کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ میں تمہیں بتا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر انشاءاللہ کہنا بھول گئے. انشاءاللہ نہیں کہا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کئی دن ہو گئے جبرائیل علیہ السلام حاصل ہوئی نہیں ہے. اب یہ مشرک ہنسی بنانے لگے کہ ارے تو بڑے دعوے کرتے، ہمیں سب معلوم ہو جاتا ہے، اللہ ہمیں سب بتا دیتا. میرے پاس جبرائیل آتے ہیں، آج پوچھا تو کچھ نہیں بتا رہے. اس سے پتا چلا کہ وہ سچے نبی ہوں گے، جھوٹے نبی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسوس میں جبرائیل علیہ السلام پوری صورت لے کر آئے اور نبی کو بتایا. اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ دیا. میں انشاءاللہ صورت سے آباد میں کروں گا. تو 3 سوال کیے تھے، تینوں سوالوں کا جواب اللہ کی صورت کے اندر دے. پہلا سوال کیا تھا؟ ان نوجوانوں کے بارے میں بتائیے جو ایک گھر کے اندر چلے گئے تھے. اللہ کہتا ہے نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. یہ چند نوجوان تھے جو ایمان والے تھے، ہدایت یافتہ تھے، اور پورا روم اور روم کا بادشاہ یہ ان کے خلاف ہو گیا کیونکہ یہ لوگ سب مشرک تھے. یہ اپنی جان بچانے کے لیے اصحاب الکہف ایک غار کے اندر چلے گئے. اپنی جان بچانے کے لیے، چھوڑنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے. وہاں پہنچے، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر نیند کو غالب کر دیا. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر نیند کو غالب کر دیا اور یہ اسی غار کے اندر سو گئے. ثم بعثناہم الی زمانہ العلم احصاء لما لبثوا امدا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اسی طریقے سے سوتے رہے
جاؤ کسی سے جھگڑنا نہیں، لڑنا نہیں، کوئی پہچان نہیں جائے، ورنہ بادشاہ کو خبر ہو جائے گی اور تم پکڑ لیے جاؤ گے۔ اور ان کے پاس میں جو چاندی تھی، جو سونے کے سکے تھے اس دور میں چلتے تھے، وہ دے کر لے جا کہ جاؤ کھانا لے کر۔ اب یہ جب پہنچا فَبَعَثُوا أَهْلَكُمْ بِضَيْعِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، بہترین کھانا لے کر میرے پاس میں آؤ۔ اب یہ گیا، اس نے وہ سکے دیے سونے کے، دکاندار نے سونے کے سکے ہاتھ میں لیا اور اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ سوچ تو رہا ہے کہ پورا بازار کا منظر بدلا ہوا لگ رہا ہے، لوگ بدلے ہوئے لگ رہے ہیں، بولی بھی تھوڑی سی چینج لگ رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ صبح گئے کہ اس طریقے کا ماحول نہیں تھا بازار کا، لیکن انہیں کیا معلوم کتنا ٹائم ہو گیا۔ اب جب اس دکاندار نے وہ سونے کے سکے دیکھے تو وہ یہ سمجھا کہ اس کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، کوئی گلا ہوا پرانا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا۔ اس نے بادشاہ کو خبر نہیں لگی، بادشاہ آیا، بادشاہ نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد پوچھا تو اس نے اپنے سارے ساتھیوں کا بھی بتا دیا۔ بادشاہ اس کے پاس میں پہنچا، ان لوگوں سے بات چیت کی، تب یہ راز کھلا کہ یہ وہی نوجوان ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، جو ایک رات میں آ کے چھپ رہے تھے، اور بادشاہ نے جو ظالم بادشاہ تھا 300 سال پہلے، اس بادشاہ نے ان ساتوں لوگوں کا نام لکھ کر رجسٹر میں لکھ دیا تھا کہ یہ بھگوڑے ہیں، جہاں بھی ملے پکڑو، ان کو پکڑ دو۔ تو وہی نام ساتوں کے لکھے ہوئے تھے، اس ساتوں اس غار کے اندر سوتے ہوئے ملے، اس غار کے اندر ملے۔ 300 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو نکالا وہاں سے۔ پھر اس کے بعد مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر یہ لوگ اسی غار کے اندر چلے گئے اور وہیں پر ایک سات لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، یہ وہیں پر گئے۔ اس طریقے سے یہ 7 لوگوں کا واقعہ ہے اصحاب کہف کا، اور اسی واقعے کے تعلق سے لوگوں نے پوچھا تھا ان نوجوانوں کے بارے میں بتائیے کہ 300 سال تک یہ غار کے اندر سوتے رہے۔ اسی واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اے میرے نبی کبھی بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو یہ مت کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اس کے ساتھ میں انشاءاللہ لگا دینا، انشاءاللہ میں یہ کام کل کروں گا، اس کے آگے انشاءاللہ لگا دینا تو اللہ رب العالمین تمہارے کام میں تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ یاد دلا دے گا، بھولو گے تو یاد دلا دے گا۔ انشاءاللہ لگا کے بات کرنا چاہیے، انشاءاللہ میں کل آؤں گا، انشاءاللہ میں کل کروں گا، جو بھی بات ہے انشاءاللہ لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں ٹھیک ہے تمہیں بتاؤں گا، کل بتاؤں گا۔ جبریل علیہ السلام کئی دن تک نہیں آئے، نبی کو اللہ نے بتایا کہ تم نے انشاءاللہ نہیں لگایا تھا، بات کیا ہے انشاءاللہ لگا دیتے تو جبریل علیہ السلام جلدی آئے۔ یہاں پر مجھے قصہ یاد آ رہا ہے، واقعہ تو میں نہیں کہہ سکتا اس کو، اور یہ قرآن و حدیث کی بات میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں کہ بعد میں آپ اسے حوالہ معلوم کریں۔ میں نے پڑھا تھا ایک کتاب کے اندر ایک صاحب تھے کسی بازار میں گھوڑا خریدنے کے لیے جا رہے تھے، تو ان کے ایک دوست نے ان کو کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہا بازار میں آئے گھوڑا خریدنے کے لیے۔ کہا اچھا گھوڑا خریدنے جا رہا ہے؟ ہاں بولے گھوڑا خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، گھوڑا لے کے آتے ہیں، تھوڑی دیر کو آگے دکھاتا ہے گھوڑا۔ تو انہوں نے کہا بھائی انشاءاللہ کہہ دو۔ کہا انشاءاللہ کہنے کیا کرو؟ میں نے بازار نہیں دیکھا یا بازار کا راستہ نہیں معلوم یا میں گھوڑے پہچانتا نہیں ہوں یا میری جیب میں پیسہ نہیں ہے، انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے بھائی چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھا یہ حضرت نہیں ہے جوتیاں چپلیں چٹکاتے ہوئے چلے آ رہے، وہاں سے بغیر گھوڑے کے۔ دوست دن کا ملا، کہا کہ کیا ہوا بھائی گھوڑا تھا؟ کہا کیا بتائیں، یہاں سے بازار پہنچے انشاءاللہ، ایک گھوڑا دیکھا بہت اچھا لگا انشاءاللہ، گھوڑے والے سے بات کی انشاءاللہ، بات چیت بھی طے ہو گئی انشاءاللہ، پیسے کا معاملہ بھی طے ہو گیا انشاءاللہ، جیب میں ہاتھ ڈالا انشاءاللہ، جیب کر گئی انشاءاللہ۔ اب جہاں انشاءاللہ لگانا تھا وہاں تو لگایا نہیں، اور اس کے بعد میں ہر جگہ انشاءاللہ، ہر جگہ انشاءاللہ۔ تو بتانے کا یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کرو تو اس کو انشاءاللہ کر دو، اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرا جو انہوں نے سوال کیا تھا، وہ دوسرا سوال یہ تھا کہ موسیٰ اور خضر کے بارے میں بتائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے خضر کا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بار خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے
دیکھتا نہیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا ہو کیا کرنا ہے. مطلب کہنے کا یہ تھا کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہے، جبکہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ سے زیادہ کوئی عالم نہیں، اللہ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں. لیکن انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اور کمنٹ ہو رہا ہے دریا کے کنارے جاؤ، میرا ایک بندہ ملے گا تمہیں، اس کے پاس میں جا کر جاؤ، اس کے ساتھ پتہ چلے گا کہ وہ کتنا علم والا ہے، تم کتنے علم والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار کہاں ملے گا؟ کہا کہ مچھلی کو تل کر اپنے ٹفن میں اپنے ڈبے پر رکھ لو، ٹوکری میں رکھ لو. جب وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں کود جائے جس جگہ پر، وہیں پر ملے گا. انہوں نے اپنے خادم کو لیا جو بعد میں جن کو نبی بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، ان کو اپنے ساتھ میں لیا اور موسیٰ علیہ السلام چلتے اس جگہ پر پہنچے جہاں پر اللہ نے بتایا تھا. تو ان کو نیند آ گئی، یہ سو گئے. خادم جاگ کر رہا، خادم نے دیکھا کہ ٹوکری کے اندر کچھ خبردار ہوئی اور وہ مچھلی زندہ ہوئی اور اس نے چھلانگ لگائی سیدھا پانی کے اندر، اور جہاں تک گئی اللہ نے پانی کو جام کر دیا، ایک سوراخ بنایا ایسے ہی اور پورا پانی ایسے ہی رک گیا. عجیب و غریب منظر تھا. سوچنے لگا موسیٰ جب اٹھیں گے تو میں بتاؤں گا. اور جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے کہتے ارے بہت دیر ہو گئی، چلو چلو جلدی چلو وہاں تک جانا ہے. تو یہ جلدی جلدی میں بتانا بھول. اللہ کہتا ہے وَمَا أَنسَانِي إِلَّا الشَّيْطَانُ، شیطان نے بلایا. موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے تھک گئے، بہت تھکن ہو گئی، لا کھانا بتانا ہے. اب اسے یاد آ رہا ہے کہ ارے وہ تو میں بتانے ہی بھول گیا تھا، مچھلی کو زندہ ہو کے دریا میں کود گئی، ارے اسی جگہ میں تو تلاش ہے. پھر پیچھے لوٹ کر آئے، کہتے کہ وہاں پر خضر علیہ السلام بیٹھے اسی جگہ رہا نا میرے فوجد عبدا من عبادنا، میرا ایک بندہ ملے گا. موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ سلام یہاں تو نہیں کیا جاتا، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میرا نام موسیٰ ہے. کہا اچھا بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ؟ ہاں. اللہ نے بھیجا ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، کچھ سیکھنا ہے. اچھا چلیے ہمارے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے، خضر لے کر گئے موسیٰ کو، لیکن کہہ دیا کہ میں جو بھی کروں، ٹوکنا، بولنا، برداشت کرنا، صبر کرنا. موسیٰ علیہ السلام نے ٹھیک ہے صبر کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتا ہے حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا، یہ دونوں لوگ ایک کشتی میں سوار ہوئے اور جب پہنچنے کو ہوئے قَالَ مَا خَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کشتی کو توڑ دیا، اس کے ایک حصے کو، ایک تختے کو حضرت خضر علیہ السلام نے توڑ دیا. تو موسیٰ کہتے ارے بغیر پیسے دیے تو اس نے بٹھا دیا، اور تم ہو کہ سب کو ڈبانے کے موڈ میں ہو. آج تم سوچ رہے ہو کہ سب ہی ڈوب جائے، سب کو ڈبانے کا تم نے منصوبہ بنا لیا ہے، ڈوب رہا سب ڈوب جائے. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا میں صبر نہیں کرتا ہوں، بھول آئندہ صبر کریں. آگے گئے. اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ، دیکھا بچے کھیل رہے ہیں بہت سارے، اس میں سے ایک بچے کو پکڑا گردن اس نے یوں گھما دی، وہ بچہ مر گیا. اب ایک نبی کے سامنے کوئی دوسرا آدمی بچے کی گردن گھما کے مار دے، وہ بھی موسیٰ جیسا جلالی نبی، برداشت کر لے گا. تم نے بچے کو مار دیا، لقد جئت شیئا نکرا، تمہیں پتا نہیں نے کیا دیا، یہ بچے کو مار دیا تم نے. تو کہا کہ قال لم قل انک لن تستطيع، میں نے کہا تھا صبر نہیں کر پاؤ گے. کہا اچھا اب نہیں کہو گے، اگر اب بھی میں تم سے کہتا ہوں فلا تصاحبنی، تو مجھے اپنے ساتھ مت لے کے جانا. دیکھو دو بار کی بات کر رہے ہیں، مجھے اپنے ساتھ مت لے جانا. آگے گئے بھوکے پیاسے، ایک بستی کے پاس سے گزرے. کہا کہ کچھ کھانے وانے کو دے دو. بستی والے کہنے لگے چل رہا بستی میں لگا جاؤ گے ناشتہ دے دو. دونوں کو دکھا دیا. آگے گئے تو دیکھا اسی بستی میں ایک مکان کی دیوار گر رہی ہے. خضر علیہ السلام نے کوئی مزدوری کر کے دیوار بنانے لگے، پوری دیوار صحیح کر دی. جب دیوار صحیح کر دی موسیٰ سے کہتے چلو آپ موسیٰ علیہ السلام کا پار کر جس نے کھانے کو نہیں دیا، جس نے پانی پینے کو نہیں پوچھا، وہ لیکن دیوار کا تم صحیح کر رہے ہو، اور دیوار صحیح بھی کرتی تھی تو کھانے مانگ لیتے، تم نے کھانا تک نہیں مانگا. تو کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا تمہیں کہاں نہیں ہوگا برداشت کرتے، جہاں ہوں میں، لیکن یہ بتاؤ یہ سارا کام آپ نے کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یہ جو کشتی
जा रहा है, ये जो नाव लेके जा रहा है, ये जिस जगह लेके जा रहा है हमारा एक राजा रहता है और वो राजा वो बादशाह अच्छी नाव को अच्छी कश्तियों को छीन लेता है, जिसके पास भी होती है नाजायज कब्जा कर लेता है, उसका अपना हक जमा लेता है। अब हमने इसने ऐब बना दिया, इसके एक तख्ते को तोड़ दिया, अब ये ऐब हो गई, बादशाह उसको लेगा नहीं। आज बच्चे को क्यों मार दिया था? फरमाया बच्चे को मैंने इसलिए मार दिया था, बताना अबूहुमा, इस बच्चे के जो माँ बाप थे वो नेक थे और ये बच्चा आगे चलकर बद निकलता, गुनहगार निकलता, जिसको फुजूर वाला निकलता, फासिक व फाजिर निकलता और अपनी वजह से अपने माँ बाप को भी परेशान करता और उनके भी ईमान के अंदर कमी आ जाती। इसलिए ऐसी औलाद के होने से ना होना बेहतर है, मैंने मार दिया। अब अल्लाह इनके बदले को उनको कोई नेक औलाद दे देगा। अच्छा तीसरा, वो दीवार कैसे मिस्त्री कैसे बनने लगे थे, तो दीवार कैसे बनाने लगे थे, यही काम करते थे पहले क्या? अच्छा दीवार क्यों बना रहे थे? दीवार में कैसे बनाई? वो अपना लेता तो फरमाना है खुदा में यतीम है मदीना, वो दीवार तो यतीम बच्चों की थी, वो घर तो यतीम बच्चों का था और उस दीवार के नीचे खजाना खड़ा हुआ था। अगर वो अभी गिर जाती तो ये दोनों छोटे छोटे थे, सारे बस्ती वाले खजाना लूट के ले जाते। अब ये दीवार जब तक चलेगी तब तक ये जवान नहीं हो जाएंगे और जब ये जवान होंगे उस वक्त ये दीवार गिर जाएगी तो खजाना इनको मिल जाएगा, उसको ये इस्तेमाल कर सकेंगे। वकाना अबूहुमा सालिहा, इन दोनों बच्चों के माँ बाप बड़े नेक थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी चीज का सिला इन बच्चों को भी दिया है, इसलिए मैंने दीवार सही कर दी। अब वो यतीम बच्चों से खाना कहाँ मिला, इसलिए मैंने उसे खाना नहीं खाना। इस तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 3 सवाल बताए और मूसा अलैहिस्सलाम इन तीनों सवालों का जवाब देकर वापस आ गए और मूसा ने जो ये दावा किया कि मुझसे ज्यादा दुनिया में कोई जानकार नहीं, कोई इल्म नहीं, अल्लाह ने फौरन है तू है जवाब दे दिया कि देखो अल्लाह के मेरा इल्म पता है। और तीसरा सवाल जो मुशरिकीन ने मक्का ने किया था, वो तीसरा सवाल ये था कि उस बादशाह के बारे में बताएंगे जो मगरिब में भी गया, मशरिक में भी गया और जिसने एक दीवार बनाई जिसके पीछे याजूज माजूज कैद है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर बताया कि वो ज़ुल्क़रनैन बादशाह है और उसी ने एक दीवार बनाई है, जिस दीवार को इस तरीके से बनाया आतूनी ज़ुबरल हदीद हत्ता इज़ा सावा बैन सदफ़ैन क़ाल अल-ख़ुबूर। बस्ती वाले आए बादशाह के पास और कहा कि यहाँ पर कुछ वहशी कौम रहती है जिनका नाम जो जंगलों में रहती है, जिनका नाम याजूज माजूज है, वो हम शहर वालों के ऊपर आके हमला करती है, हम लोग तहसील वाले लोग हैं, वो वहशी लोग हैं, वो हम लोगों के ऊपर आके हमला करते हैं, हम लोग उनसे बचाव नहीं कर पाते, आप कुछ कीजिए। तो बादशाह ने कहा ठीक है मैं दीवार बना देता हूँ। ये जो पहाड़ के नीचे से आते हैं ना, ये जो बीच में जगह खुली हुई है और पहाड़ों के बीच में यहीं से आते हैं ना, हाँ, ताकि यहाँ हम एक दीवार बना सकते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है लोहा लगाया, आग जलाई, लोहे पहले उस लोहे इतना लोहा डाला कि वो दोनों पहाड़ों के दरमियान वो बराबर कर दिया उसको, हत्ता इज़ा सावा बैन सदफ़ैन, दोनों पहाड़ों की चोटियों के बराबर इतना लोहा, उसमें आग जलाई और उसके बाद जब वो पूरा लाल हो गया वो लोहा तो उफरे आ गई हिजरा, ऊपर से उसमें तांबा भी डाल दिया, एकदम मजबूत दीवार ज़ुल्क़रनैन ने उसको बना दिया। इस तरीके से वो दीवार कहाँ है अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चीन के अंदर है वो दीवार, चीन की दीवार आप लोगों ने देखी होगी, बहुत सारे लोग कहते हैं चीन की दीवार है, हालांकि चीन वाली दीवार वो दीवार नहीं है, क्योंकि चीन की जो दीवार है वो चीन के एक बादशाह ने बनाई, उसकी पूरी हिस्ट्री मौजूद है, पूरी तारीख उसकी मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं, वो चीन के एक बादशाह ने बनाई थी, तो इसलिए वो दीवार नहीं है। अब वो दीवार है कहाँ पर ये अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है। इस तरीके से 3 सवाल किए थे, उन तीनों सवालों के जवाब में सूरह कहफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल की थी और ये तीनों वाक़े